سورہ سبا کی آیت نمبر 10، سورہ سبا کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 8واں رکوع۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ضرور بے شک ہم نے داؤد کو ہماری طرف سے فضل عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالی کے دیے ہوئے اختیارات کا ذکر ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کیسے کمالات عطا کیے اور کیسی طاقتیں عطا کی، اور یہ ساری طاقتیں بإذن اللہ ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع لاؤ، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ یعنی جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تو پرندے بھی ذکر کرتے اور پہاڑ بھی ذکر کرتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ آپ کی عادت کریمہ، جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی سن چکے، کہ آپ لوگوں سے معلوم کرتے کہ داؤد کی حکمرانی کیسی ہے اور یہ کیسا بندہ ہے، اور بھیس بدل کر جاتے۔ تو ایک بار جبریل امین انسانی شکل میں ملے، ان سے انہوں نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ یوں تو داؤد اچھا بندہ ہے، بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر ایک بات ہے کہ یہ بیت المال میں سے وظیفہ لیتے ہیں حکومت کا، اگر یہ اپنے ہاتھ سے کمائیں اور پھر اس سے کھائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک و مولا تم مجھے کوئی ہنر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زرے بنانا سکھایا، لوہے کا لباس جو جنگ میں کام آتا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا ایسا کر دیا جیسے موم ہوتا ہے، تو آپ جس طرح اسے پھیلانا چاہتے پھیلاتے، جس طرح بنانا چاہتے ہیں اسے بناتے۔ انعمل سابغات، اے داؤد وسیع زرے بناؤ، وقدر فی السرد، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، یعنی مختلف سائز کی زرے بناؤ۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب اچھے کام کرو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے جو معجزات ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک ایک طرح سے تکا ہوتا ہے، کہ کبھی ظاہر ہو گیا کبھی ظاہر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہاتھ اٹھانے کا اختیار دیتا ہے تو اسی طرح اللہ نے نبیوں کو معجزہ ظاہر کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ہمارا ہاتھ بھی بإذن اللہ اٹھتا ہے، ہماری پلک بھی جھپکتی ہے اللہ کے اذن سے، تو نبی کا بھی معجزہ ظاہر تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح ہمیں اللہ نے اپنے جسم پر، ہمارے جسم پر اختیار دیا، اسی طرح نبی کو معجزہ دکھانے پر اختیار ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا اللہ نے اختیار دیا، اور اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں
کہ نبی تو بے بس ہوتے ہیں، بے کس ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا، اور سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوا کر دی۔ ہوا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی، تو یہی معنی ہے کہ حقیقی طور پر حکم دینے والا تو اللہ ہے، سلیمان علیہ السلام در حقیقت وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ غدوها شہر، صبح کے وقت وہ 1 مہینے کی مسافت آپ طے فرماتے، وہ رواحها شہر، اور شام جو تھی اس ہوا کی وہ 1 مہینے کی مسافت تھی، یعنی 1 مہینے میں گھوڑا دوڑتا رہے 1 مہینے تک، تو جو فاصلہ طے کرے حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت وہ ہوا میں اڑ کر وہ فاصلہ طے فرماتے۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہایا۔ یوں تو تانبا زمین کے نیچے ہوتا ہے، معدنیات سے اس کا تعلق ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا اس طرح بہتا تھا جیسے پانی کا چشمہ بہتا ہے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنات ان کے قابو میں دیے جو ان کے سامنے مختلف کام کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ سب کچھ ان کے رب کے اذن سے تھا۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا، تو یہ سارے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان جنات میں سے جو ہمارے حکم سے منہ پھیرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب دیں گے۔ وَيَعْمَلُونَ، وہ جنات بناتے تھے، لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو کچھ بھی سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، تو جس ڈیزائن کا آپ مکان، محل، برتن، جو کچھ بھی بنانا چاہتے جنات آپ کے لیے بناتے۔ من محاریب، اونچے اونچے محلات، و تماثیل، اور مجسمے، تصویریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا یا تو یہ تصویریں جو تھیں وہ درختوں کی، پہاڑوں کی، اس طرح کی تھیں، اور بعد نے کہا نہیں، یہ تصویریں باقاعدہ جانوروں کی ہوتی تھیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا یہ جائز تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں تصویر بنانا، انسان کی یا جانور کی تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور بڑے بڑے تالابوں، حوض کی طرح بڑے بڑے برتن، اتنے بڑے بڑے برتن جنات بناتے ہیں کہ جیسے دیکھنے میں لگے کوئی بہت بڑا حوض ہے۔ وہ چونکہ آپ کی بہت بڑی فوج تھی، تو جب کھانا کھلایا جاتا تو ایسے بڑے بڑے برتنوں میں انہیں کھانا کھلایا جاتا، یعنی ایک ایک تھال میں 1,000 آدمی بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اب جب اتنے لوگ کھانا کھائیں گے، لاکھوں لوگ، تو ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں بھی چاہیے، تو فرمایا بڑی بڑی دیگیں کہ جو لنگردار ہوتی تھیں، ان پر سیڑھیاں لگتی تھیں، اور اس دیگ کے منہ میں کوئی چیز ڈالنی ہوتی تو سیڑھیوں پہ چڑھ کر اس میں ڈالنا پڑتا، یعنی کئی ہزاروں آدمیوں کا کھانا ایک دیگ میں تیار ہوتا۔ اب اس طرح کی بڑی دیگوں کا وجود تو
دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ اجمیر شریف حاضر ہوں اور وہاں جو لنگر کی دیگ ہے اسے آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ بڑی بڑی دیگیں کس طرح کی ہوتی تھیں، کہ اس میں کئی من اناج جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور وہ بہت بڑی دیگ ہوتی ہے، اور اس پر یعنی یوں انسان جو ہے آسانی سے نہیں جا سکتا، اس پہ سیڑھیاں لگی ہیں تو سیڑھی پر چڑھ کر وہ جاتا ہے اور اس میں اناج ڈالتا ہے۔ تو بڑی بڑی دیگیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنات بنا کر وہ دیتے ہیں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد تم شکر کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ایک بڑی ایسی حقیقت ہے جو آج تک جاری ہے کہ لوگ شکر بہت کم کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وصال ہونے لگا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، بیت المقدس کی تعمیر جاری ہے تو میرا وصال، میرا انتقال اس طرح ہو کہ جنات کو پتہ نہ چلے کہ میرا انتقال ہو گیا، ورنہ یہ کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا ہو جائے کہ یہ کام کرتے رہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نماز کی نیت باندھی اور ایک عصے کے، ایک لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے ہو گئے۔ جنات کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، آپ بڑا لمبا لمبا قیام کرتے تھے اور 2 مہینے تک آپ نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ جنات پریشان ہو کہ اتنا لمبا قیام کیوں ہو رہا ہے۔ 1 سال تک آپ اسی طرح کھڑے رہے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، لیکن وہ عصا جو ہے اس کے سہارے اب کھڑے ہیں۔ نبیوں کے جسم جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں اور انہیں مٹی نہیں کھا سکتی، تو وہ جو عصا تھا اللہ کے حکم سے دیمک نے اس کو کھایا، اور جب وہ عصا دیمک کے کھانے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا، تو آپ نیچے تشریف لائے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا تو وصال ہو چکا ہے، اور وصال ہوئے بھی سال گزر گیا، تو وہ جو کام باقی تھا وہ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس وقت بیت المقدس مکمل ہو چکا تھا، ایک چٹان یا ایک پتھر لگانا باقی تھا، تو وہ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ سارے جنات بھاگ گئے۔ فلما، پھر جب قضینا علیہ الموت، ہم نے فیصلہ کیا، حکم بھیجا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو آپ کی موت کی خبر صرف دیمک نے جنات کو دی۔ آپ کے وصال کی خبر صرف اور صرف دیمک نے دی۔ تأکل من سأتہ، وہ آپ کا عصا کھا رہی تھی۔ فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، جنات کو یہ غرور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم غیب کو جانتے ہیں۔ تو اس وقت جنات پر یہ بات کھل گئی کہ اگر غیب جانتے ہوتے تو اتنی ذلت کی مشقت برداشت ہرگز نہ کرتے۔ اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جتنا چاہتا ہے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اور نبیوں کے وسیلے سے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، مگر یہ جنات اور شیاطین کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية،
ضرور بے شک ملک سبا والوں کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، یعنی اللہ نے انہیں اتنی نعمتیں دی کہ وہ اللہ کی قدرت پر نشانی موجود تھی۔ جنتان، دو باغات، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں، یعنی ان کا راستہ اس طرح تھا کہ ملک سبا میں کوئی چلے تو جتنے بھی روڈ تھے، جتنی بھی شاہراہ تھیں، ان کے دائیں طرف بھی وہ پھلوں کے درخت تھے اور بائیں طرف بھی۔ اور اس زمانے میں یہ گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں، تو لوگ پیدل سفر کرتے یا اونٹ پر سفر کرتے یا گھوڑے پر سفر کرتے، تو وہ ایک بہت بڑا جو ٹوکرا اپنے سر کے اوپر رکھتے، جب اس شاہراہ سے گزر رہے ہوتے تو درخت اتنے تھے کہ ان کے پھل جو پکے ہوئے گرتے تو گزرتے گزرتے ان کا ٹوکرا تھا وہ مختلف قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ اس میں اصل میں عبرت ہمارے لیے ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملتی رہیں اور بندہ اس کے باوجود گناہ کرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر عذاب آتا ہے۔ کلوا من رزق ربکم، تم اپنے رب کی روزی کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر جس کی آب و ہوا بڑی اچھی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ملک سبا میں اس وقت ماحول اتنا اچھا تھا کہ مکھی نہیں پائی جاتی تھی، مچھر نہیں پائے جاتے تھے، کھٹمل اور جوئیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ فرمایا اگر کسی شخص کے جسم پر جوئیں ہوں اور وہ ملک سبا کی آب و ہوا میں آتا تھا تو جوئیں مر جاتی تھیں۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی۔ وہ رب غفور، اور رب بخشنے والا۔ فأعرضوا، تو انہوں نے اعراض کیا۔ فأرسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا۔ سیلاب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب تھا، اور وہ کس طرح آیا؟ ایک بہت بڑا دریا گزرتا تھا، اور جس طرح ہمارے یہاں بند بنائے جاتے ہیں، بیراج بنتی ہے، تو اس زمانے میں اس دریا کے پانی کو روکنے کے لیے کہ وہ شہر کے اندر داخل نہ ہو، وہ لکڑی کے تختے بڑے بڑے لگائے گئے تھے۔ تو دو چوہوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا، اور ان چوہوں نے اس لکڑی کے تختے میں سوراخ کیا، اور یہ بہت بڑے اور بہت زیادہ چوڑے تھے، یعنی کوئی معمولی لکڑی نہ تھی، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے تھا یہ معاملہ، تو ان چوہوں نے بڑی کوشش کی اور آخر کار اس لکڑی کے اندر انہوں نے سوراخ کر دیا۔ اب یہ ہوا کہ یہ لوگ سو رہے تھے اور اس سوراخ میں سے پانی نکلنے لگا، اور پانی کی آپ فطرت جانتے ہیں کہ بہت اتنا سارا پانی بھرا ہوا ہو اور چھوٹا سا سوراخ ہو جائے تو پانی بڑا زور لگا کے نکلتا ہے، تو زور لگا کر نکلنے سے وہ لکڑی پھٹ گئی، اور جب پھٹ گئی تو راتوں رات وہ پورا جو پانی تھا دریا کا پانی وہ ان کی آبادیوں میں داخل ہو گیا، اور ان کی پوری آبادی کو اس نے ہلاک کر دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ، اب ان کے تمام باغات وہ تباہ ہو گئے، پھر ان کی زمین ایسی خراب ہوئی کہ اس کے بعد جو فصل پیدا ہوئی تو وہ فصل بالکل بیکار پیدا ہوئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان دو باغوں کو ان سے بدل دیا، بِجَنَّتَيْهِمْ، جنتین، دو باغوں کے عوض دو اور باغ دیے،
ذواتئی اوکلن خمطن، کہ جس میں بیکار قسم کے پھل لگے تھے. یعنی آپ نے جنگل میں یا کسی جگہ پر جھاڑیاں اگی ہوئی دیکھی ہوں گی، تو جھاڑیاں بھی کیسی بدنما ہوتی ہیں، اور ان جھاڑیوں میں اگر کوئی چیز لگی بھی ہوتی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. وہ اصلن، اور جھاڑیاں، وہ شیء من سدر قلیل، اور تھوڑی سی بیکار قسم کی بیریاں تھیں، یعنی جو بیر کے درخت ہوتے ہیں تو بیکار قسم کے بیر ان کے یہاں پیدا ہوئے، جھاؤ پیدا ہوئی، اور بیکار قسم کے کچھ پھل پیدا ہوئے جن میں کوئی ذائقہ نہیں تھا. یہ واقعہ درس یہ دیتا ہے کہ جب مسلسل انسان گناہ کرتا ہے تو نعمتیں جو ہیں وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر نہ پھلوں میں ذائقہ رہتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی اور تمام معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی روحانیت باقی رہتی ہے. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ان کی ناشکری کا. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم سزا اسے ہی دیتے ہیں جو ناشکرا ہو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، ان کے درمیان اور ان شہروں کے درمیان جن کے درمیان ہم نے برکتیں رکھی، جن میں ہم نے برکتیں رکھی، تو ان برکت والے شہروں اور ان کے درمیان جگہ جگہ مختلف بستیاں تھیں. یعنی ملک سما جو ہے وہ یمن میں تھا. یمن سے جب لوگ ملک شام جاتے تھے تو اس دوران راستے میں جگہ جگہ بستیاں موجود تھیں اور ان میں باغات موجود تھے. تو سفر کرنے والے کو کوئی توشہ یا سامان لے جانے کی ضرورت نہ تھی. صبح چلتا تو دوپہر میں وہ کسی بستی میں پہنچ جاتا، اور فری کے باغات تھے، وہ اس میں کھاتے پیتے، پھر وہ دوبارہ سفر کرتے تو شام کو دوسری بستی میں پہنچ جاتے، دوسرے باغات میں پہنچ جاتے. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے انہیں ایک منزل کے اندازے پر رکھا. یعنی منزل سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا، صبح لوگ سفر کے لیے نکلتے اور جیسے ہی دھوپ تیز ہو جاتی تو یہ سفر روک دیتے، اور پھر دوسرا سفر اسی دن جب دھوپ تھوڑی سی نرم ہوتی، یعنی سمجھیں کہ دوپہر کے 3 بج جاتے، تو پھر یہ روانہ ہوتے ایک اور سفر کے لیے، اور پھر مغرب ہونے سے پہلے پہلے وہ قیام کر لیتے یا مغرب پر قیام کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بستیاں اس طرح بنائی تھیں کہ ملک سبا سے نکلتے صبح کے وقت تو دوپہر کو وہ کسی بستی میں باغات میں پہنچ جاتے، وہاں کھاتے پیتے آرام کرتے. پھر اس کے بعد جیسے ہی دوپہر وہ ڈھل جاتی اور کچھ دھوپ کی سختی کم ہوتی تو وہ پھر نکلتے، اور رات ہونے سے پہلے پہلے ایک اور بستی میں پہنچ جاتے. تو انہیں کسی قسم کا کوئی توشہ یا سامان ساتھ میں لے جانے کی ضرورت نہ تھی. سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، تم ان میں چلو، راتوں میں چلو، دن میں چلو، امن کے ساتھ. ملک سما سے لے کر شام تک امن ہی امن تھا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دولت دی ہے تو باقی جو غریب ہیں ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہو جائے. جس طرح ہمارے ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان جو کھڑا کیا گیا ہے، اور ملک کے جو مالدار لوگ ہیں، جو 1% یا 2% ہیں، بیوروکریٹس اور اس طرح کے لوگ، وہ اربوں روپوں کا روزانہ کرپشن کرتے ہیں. تو ان میں ایک مقصد ان کا یہ بھی ہے کہ وہ غریبوں کو زیادہ غریب دیکھنا چاہتے ہیں
تاکہ وہ غریب ان کی نوکری کرتے رہیں، ان کی غلامی کرتے رہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے رہیں۔ اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا تو وہ ہماری غلامی نہیں کریں گے، تو اس لیے وہ ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ دولت ہمارے ہاتھ میں رہے اور باقی لوگ ہمارے محتاج رہیں۔ اسی طرح وہاں کے جو مالدار تھے انہوں نے کہا یہ بھی عجیب بات ہے، ہم جب ملک سبا سے شام جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو بہت دولت ہے، تو ہم میں اور غریب میں اب تو کوئی فرق باقی نہ رہا، کیونکہ غریب کو بھی اس سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو ایسا ہو جائے کہ بیچ کی بستیاں ساری تباہ ہو جائیں، اور پھر غریب جو ہے اس کے لیے صبح سے شام تک سفر کرنا بڑا مشکل ہو جائے، اور ہم بڑا لشکر لے کر جائیں، خوب اس سفر میں کھائیں پیئیں، جب ہم اس سفر میں کھا پی رہے ہوں گے تو غریب نکلیں گے تو ان پر ہماری دھاک بیٹھے گی۔ یہ جو نمود و نمائش کا جو ذہن ہے اس میں بھی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ غریبوں کو غلامی کا ذہن دیا جائے اور وہ حسرت کے ساتھ ہمیں دیکھیں۔ فقالو، تو وہ بولے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفر میں دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسهم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ انہوں نے تباہی کی دعا کی۔ فجعلناهم احادیث، تو ہم نے انہیں پرانے قصے بنا دیا۔ ومزقناهم كل ممزق، اور انہیں پوری طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور ضرور بے شک ان پر شیطان کا خیال سچا ثابت ہوا۔ شیطان نے کہا تھا کہ مالک میں تیرے بندوں کو بہکا دوں گا، تو اللہ کے نیک بندوں کو تو وہ نہ بہکا سکا، مگر ان لوگوں کو بہکانے میں وہ کامیاب ہوا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو ان لوگوں نے شیطان کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جو مومن تھے وہ شیطان کی پیروی سے بچتے رہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اور شیطان کا ان پر کچھ کنٹرول نہیں ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر یہ سارے اختیارات جو شیطان کو دیے گئے اس لیے تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم دکھا دیں کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا رہتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔